قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں۔ پہلی شرط اسلام، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط اقامت، یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط تونگری، یعنی مالدار ہونا، مالک نصاب ہونا۔ یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چوتھی شرط حریت، یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہٰذا عبادات مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے، کیونکہ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ بچے اگر صاحب نصاب ہیں تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ خود بچے پر بھی قربانی دینا واجب نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے ولی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں ہے، مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں اس پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہو تو واجب ہے۔ جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں، ان پر قربانی واجب ہوگی۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصہ میں شرائط کا پایا جانا واجب ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگزامپل کے طور پہ ایک شخص قربانی کے شروع وقت میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں۔ اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی شروع وقت میں مسافر تھا اور بیچ میں مقیم ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی، یا شروع میں فقیر تھا اور بیچ میں مالدار ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے، واجب ہونے کے شرط پائے گئے، قربانی واجب ہو گئی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں سے کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور، اگزامپل کے طور پہ مرغے کو ذبح کرنا ناجائز ہے۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، یا حاجت کے علاوہ کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں۔ ایک مکان جاڑے کے لیے اور ایک گرمی کے لیے یہ حاجت میں داخل ہے۔ ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو حاجت سے زائد ہے، اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اسی طرح گرمی جاڑے کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں، اور تیسرا بچھونا جو حاجت سے زائد ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں ہیں، تیسرا حاجت سے زائد ہے، اسلحہ غازی کی حاجت میں داخل ہیں۔ ہاں اگر ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا۔ گاؤں کے زمیندار کے پاس 1 گھوڑا حاجت میں داخل ہے اور 2 ہوں تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا۔ گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے اور جمعہ، عید اور دوسرے موقع پر پہن کر جانے کے کپڑے، یہ سب حاجت میں داخل ہیں، اور ان 3 کے سوا چوتھا جوڑا اگر 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے، بغیر ان کے کہے اگر قربانی کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوئی، اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں ہے مگر کر دینا بہتر ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری ذمہ ہو گیا، اور اچھی نیت سے کی ہے، ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں، تو اللہ عز و جل کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، لہٰذا اگر شروع وقت میں اس کا اہل نہ تھا، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، اور آخر وقت میں اہل ہو گیا، یعنی وجوب کے شرائط پا گئے، تو اس ور واجب ہو گئی، اور اگر شروع وقت میں واجب تھی اور قربانی نہیں کی اور آخر وقت میں شرائط ختم ہو گئے تو واجب نہیں رہی۔
ایک آدمی غریب تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی، اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا باقی تھا کہ امیر ہو گیا، تو اس کو پھر قربانی کرنی چاہیے کہ پہلے جو کی تھی وہ واجب نہیں تھی اور اب واجب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ پہلی قربانی کافی ہے، اور اگر مالک نصاب ہونے کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی اور وقت ختم ہونے کے بعد غریب ہو گیا تو اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اور اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو اس کی قربانی ساقط ہو گئی۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے، کوئی دوسری چیز اس کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ قربانی کی جگہ اس نے بکری کی قیمت کا صدقہ کر دے تو یہ کافی نہیں ہے۔ جب قربانی کی پوری شرطیں پائی جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے۔ 7ویں حصہ سے کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اونٹ یا گائے کے شرکاء میں اگر کسی شریک کا 7ویں حصہ سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی، یعنی جس کا 7واں حصہ یا اس سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ گائے یا اونٹ میں 7واں حصہ سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگزامپل کے طور پہ گائے کو 6 یا 5 یا 4 آدمی کی طرف سے قربانی کریں تو ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ سب شریک ہونے والے کے حصے برابر ہوں، بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ کم ہو اس کا کم سے کم ایک حصہ ہو۔ گائے یا اونٹ میں 7ویں حصہ سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگزامپل کے طور پہ گائے کو 6 یا 4 یا 5 آدمی کی طرف سے قربانی کریں تو ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ سب شریک ہونے والے کے حصے برابر ہوں، بلکہ کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ کم ہے تو 7واں حصہ سے کم نہ ہو۔ اگر شریک ہو کر 7 آدمی نے بڑے جانور کی قربانی کی تو گوشت بانٹنے کے وقت جو ہے 7 کو وزن کر کے برابر برابر بانٹنا ضروری ہے۔ بغیر وزن کیے ہوئے اگر گوشت کو بانٹا اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو یہ کہا کہ اگر کم اور زیادہ ہو گیا ہو تو میں نے آپ کو معاف کیا، تو یہ معاف کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ یہاں بانٹنا جو ہے یہ شریعت کا حق ہے، یہ آدمی کا حق نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں۔